وطن عزیز ایک اسلامی ریاست ہے۔ اللہ کرے کہ یہ مکمل اسلامی ریاست ہو جائے۔ جس دن یہ مکمل اسلامی ریاست بن گئی، اس وقت اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی آن و بان اور ہی ہوگی۔ ابھی جو اس کے اندر نقص موجود ہے، اور نقائص کی وجہ سے بڑی تکلیف دہ مثالیں سامنے آتی ہیں، اور ان مثالوں میں سے ایک مثال لاہور کی ہے کہ جہاں پولیس نے جا کر تالے توڑے اور اندر جا کر ایک بوڑھے بزرگ کو، باپ کو جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، برآمد کیا۔ اس بوڑھے بزرگ کا، اس باپ کا جرم کیا ہے کہ یہ جو ساری زندگی محنت کر کے مکان بنایا ہے، جو دولت جمع کی ہے، اس کو بیچ کر اس کے پیسے مجھے دے دو۔ تو بوڑھا باپ کہتا ہے، ایک تو میں ہوں اور ایک تمہاری والدہ ہے اور ایک بیٹی ہے جس کی ابھی شادی بھی نہیں ہو۔ اگر یہ گھر بیچ دیں تو ہم کہاں پہ جائیں گے؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ تم کہاں جاتے ہو، کہاں نہیں رہتے ہو، اس چیز سے میرا لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے تو بس مال چاہیے، پیسہ چاہیے۔ اور بزرگ سائن نہ کرنے کی وجہ سے اپنے گھر کی جو جمع پونجی تھی اس کو بیچنے کی وجہ سے زنجیروں میں جھگڑا ہوا تھا اور کئی دن سے بھوکا تھا۔ تو یہ بھی ہمارے ملک کے اندر حالات چل رہے ہیں کہ بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ جو جمع پونجی ہے اس کو بیچ دو اور مجھے دے دو۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، ایک نشئی بیٹا جس نے باپ سے کہتا تھا کہ مجھے نشے کے لیے پیسہ دو۔ باپ جب تک مال دیتا رہا، پیسہ دیتا رہا، تب تک تو ٹھیک تھا، لیکن بیٹے نے بھی ملا کر انتہا کرتے ہوئے کہا کہ اب میرا گزارا نہیں ہے، مجھے اور پیسہ چاہیے۔ تم اپنی زندگی میں یہ جو جائیداد ہے، یہ جو زمین ہے، پراپرٹی ہے، اس کو بیچو اور اس کا جو حصہ میرا بنتا ہے وہ مجھے دو۔ اب یہ بات غور کرنے والی ہے کہ باپ نے جو ساری زندگی کمایا ہے، زندگی میں بیٹوں کا اس میں سے ایک ٹوٹی کوڑی بھی نہیں بنتی۔ شریعت کہتی ہے کہ جس نے کمایا ہے اس کا ہے۔ باپ دنیا سے جائے گا، زندگی کے جو سال ہیں، جو زندگی کے ایام ہیں، وہ گزارے گا، وقت گزر جائے گا اور اس کی عمر پوری ہو جائے گی۔ باپ کے مرنے کے بعد وصیت ہوگی، اس کے بعد وصیت نہیں ہوگی۔ جب باپ دنیا سے جاتا ہے پھر وراثت ہوتی ہے، اس سے پہلے کوئی وراثت نہیں ہوتی۔
لیکن باپ نے جب یہ کہا کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا تو اس نے اپنے ہی والد کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کیا اور خود جیل میں چلا گیا، اور وہ کروڑوں کی جائیداد باہر تھی وہ کس کام کی؟ باپ بھی نہ رہا اور خود جیل کے اندر چلا گیا۔ اور اسی طرح ایک اور مثال ہے ابھی تھوڑے دن پہلے کی کہ ایک عورت شہرت یافتہ جس کے پاس مال بھی تھا، دولت تھی، شہرت تھی، سب کچھ تھا اس کے پاس، لیکن کیا وجہ تھی؟ زندگی کے آخری سال جو اس نے گزارے وہ تنہائی میں کاٹے ہوئے، تنہائی میں زندگی کے آخری سال گزارنے والی یہ عورت جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے تھے، اربوں کی مالیت تھی، غلطی کیا ہوئی اس سے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی وراثت کر بیٹھی، اپنے بیٹوں کو، اولاد کو اپنی دولت میں حصہ دے گئے۔ یہی غلطی اس نے کی جس کی سزا اس کو یہ ملی کہ وہ اکیلے تنہا ایک کمرے کے اندر، ایک چھوٹے سے گھر کے اندر رہنے لگی، اور جب زندگی کے آخری سال تنہائی میں اس نے گزارے تو وہی بیٹے جو اربوں اور کروڑوں کی جائیداد لے کر الگ ہو، انہوں نے اپنی کوٹھیاں خریدی، گھر خریدے، گاڑیاں خریدی اور الگ ہو گئے، تو وہ عورت اکیلی رہی اور کئی دن تک گھر کے اندر لاش پڑی رہی۔ 10 دن کے بعد جب لاش نے بو چھوڑی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ گھر کے اندر عورت مر گئی، تو شہر والوں نے فون کیا کہ گھر سے بڑی بدبو آ رہی ہے، تو وہ آئے، جب انہوں نے تالے توڑے اور دیکھا کہ عورت تو مری ہوئی ہے۔ وہی عورت اگر وہ دولت، وہ وراثت جو اس کے پاس تھی، جو مال تھا، وہ اپنے پاس رکھتی تو وہی بیٹے اس کے پاس رہتے، اس کے آگے پیچھے ہو رہے، لیکن غلطی اس نے یہ کر دی کہ اپنی زندگی میں اس نے وراثت تقسیم کر دی، جس کی وجہ سے بیٹے اپنا اپنا حصہ، اپنا مال لے کے الگ۔ اور اسی شہر کراچی کے اندر ایک بیٹا ایک کنال کی کوٹھی لے کر الگ بیٹھا ہوا، کوئی پتہ نہیں ہے ماں زندہ ہے یا مر گئی، ایک اسلام آباد میں بیٹھا ہوا۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی وراثت نہ کریں۔ اگر اپنی زندگی کے اندر ہی آپ حصے بانٹنا شروع ہو گئے تو یاد رکھیں پھر آپ کو سنبھالنے والا، آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ المیہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہے کہ جہاں پر جائیداد اپنی ہی اولاد کو دشمن بنا دیتی، اور اللہ ذو الجلال کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، اے ایمان والو تمہاری کچھ بیویاں اور تمہاری کچھ اولادیں تمہاری دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ یہ دولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو کہا تھا کہ یہ
دولت میری امت کا فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال اور دولت ہوگا۔ آج لوگ اسی میں دھت نظر آتے ہیں۔ تو یہ مال اور اولاد اگر آپ کے دشمن بن جائے تو آپ کو اپنے بچاؤ کی ضرورت ہے، اپنے بچاؤ کے انتظام آپ نے خود کرنے ہیں کہ کیسے اب بچنا ہے۔ اگر اللہ نے پراپرٹی دی ہے، دولت دی ہے، جائیداد موجود ہے، تو اس کو کس طریقے سے خرچ کرنا ہے، اس کو کیا کرے کہ ہم بچ جائیں، دشمنی سے بھی بچ جائیں، برے انجام سے بھی بچ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے طریقے بھی بتائے، اور اللہ سب جلال نے قرآن میں لوگوں کی رہنمائی بھی کی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ نے زندگی گزاری، آپ کے صحابہ نے زندگی بسر کر کے دکھا دی۔ اگر اس طرح زندگی گزاریں گے تو ہدایت یافتہ بن جائیں گے، اور اگر منہ موڑ لیا کہ نہیں جی وہ پرانے دور تھے اور آج تو نئے جدید تقاضے ہیں، جدید دور ہے، اولاد کی خاطر بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، سارا دن انسان کو محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر انسان مال کماتا ہے۔ لیکن اللہ سب جلال فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان تو یہ کہتا ہے کہ نئے جدید تقاضے ہیں، نیا دور آ گیا ہے، وہ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ تو اللہ کی راہ سے ہٹ گیا ہے، یہ تو پھر گیا ہے، اس نے منہ موڑ لیا۔ تو جو اللہ سب جلال کی راہ سے ہٹ جائے، گمراہ ہو جائے، تو اللہ کے علاوہ اس کو کوئی پھر ہدایت دے نہیں سکتا۔ وہ رب جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو اے نبی آپ کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ تو یہ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جو مال دنیا میں ہی جمع کیا، صحابہ مالدار بھی تھے، سارے صحابہ غریب نہیں تھے، صحابہ کو اللہ نے مال بھی دیا تھا، بڑی بڑی دولت مند صحابہ کرام بھی گزرے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ غربت تھی، لیکن پھر وقت اللہ نے ایسا لایا کہ رب تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مالدار بھی بنا دیا۔ اتنا مال تھا کہ آپ کی سوچ ہے، آپ کی سوچ دنگ رہ سکتی ہے، رہ جائے گی کہ اتنا مال صحابہ کرام کے پاس تھا تو پھر انہوں نے جمع کہاں کیا تھا، اتنا مال انہوں نے رکھا کہاں پہ تھا۔ تو وہ صحابہ کرام جن کو دنیا کے ساتھ کوئی لالچ نہیں تھا، دنیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، وہ تو دنیا کے اندر آخرت کو بنانے میں مصروف رہتے تھے، تو انہوں نے جو دنیا کے اندر مال کمایا انہوں نے آخرت کے لیے جمع کر لیا، سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیتے تھے، بانٹ دیا کرتے تھے، پاس نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی ہم دیکھیں تو ہمیں بڑے بڑے
نظارے ملتے ہیں اور ایسے ایسے ہماری سمجھ میں باتیں آتی ہیں کہ کس طرح انہوں نے زندگی کو گزارا اور اللہ رب العزت سے جنت کو لے لیا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ میرے اور آپ کے آئیڈیل ہیں، جو پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے، جو اس پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہے، جن کو پوری دنیا کے لیے اللہ ذو جلال نے رشد و ہدایت کا ایک منبع بنا کر بھیجا ہے، اس کے طریقے کے اوپر چل کے ہم اپنی زندگی کو اللہ ذو جلال کے دین کی طرف لا کے جنت کو کما سکتے ہیں، جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بھی مال آیا تھا یا نہیں آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے عموماً اپنی ساری زندگی سادگی میں ہی گزاری ہے، لیکن جب اللہ نے فتوحات کے سلسلے میں مال دیا تو مال بھی بے تحاشا دیا، اور اس کے باوجود ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودرعه مرعونة عند یہودی ب3 ساع من شعیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، جب آپ اس دنیا سے جانے لگے، اس وقت آپ کے پاس ایک لوہے کی زرہ تھی جو آپ جنگوں کے دوران پہنا کرتے تھے۔ آپ نے وہ زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، اور اس سے 30 سا جو تھے وہ اتار لیے ہوئے تھے، 30 سا جو سے لیے ہوئے تھے، اور یہی آپ کے پاس موجود تھا۔ اور وہ جو اربوں اور کھربوں کی جائیدادیں آپ کے پاس تھی، کروڑوں کا مال و دولت تھا آپ کے پاس، وہ سب آپ نے صدقہ خیرات کر دیا، وہ اللہ کی راہ میں آپ نے بانٹ دیا، صدقہ کر دیا آپ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کی جائیدادیں نہیں ہوتی، کسی نبی کی بھی جائیداد نہیں ہوتی۔ سلیمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ گزرے، اللہ نے دنیا کے خزانے اس کو دیے ہوئے تھے، اولادیں بھی تھیں، بیویاں بھی تھیں، سب کچھ اللہ نے دیا تھا، لیکن جب دنیا سے گئے تو سب کچھ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، کوئی چیز اپنے پاس نہیں تھی، سب کچھ اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا، صدقہ کر دیا۔ کیا وجہ تھی کہ انبیاء کرام کا جو مال ہوتا ہے وہ وراثت نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں آتا ہے ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موته درہما ولا دینارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وفات کے وقت آپ کے گھر میں سونا چاندی نہیں پڑا تھا، مال و دولت نہیں تھا آپ کے پاس جب آپ اس دنیا سے گئے۔ آپ کے پاس ایک خچر تھی، آپ کی تلواریں تھی، اور کچھ زمینیں تھی جو اللہ نے آپ کو دی تھی، جو آپ کے نام پہ تھی، جو اللہ نے آپ کو دی وہ زمینیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زندگی میں ہی ساری اللہ کی راہ میں بانٹ دی تھی، صدقہ کر دیا۔ ساری زمینیں اللہ
اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا اپنی زندگی میں، سب کچھ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ اسی لیے جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرے والد کی وراثت تو حضرت ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے ہیں لا نورث، ہماری جائیدادیں تقسیم نہیں ہوتی۔ سرکار رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان سے کہہ کے گئے ہیں کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کی جائیدادیں تقسیم نہیں ہوتی۔ میں ترکنا صدقہ، جو مال اللہ نے دیا ہے وہ صدقہ ہوگا۔ تو اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے سید فاطمہ کو اس طرح جواب دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس مال سے اپنی بیویوں کا حصہ بھی دیتے تھے، سال کا خرچہ اکٹھا دے دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتے تھے، بیویوں کو دیتے تھے، یتیموں اور بیواؤں کو دیتے تھے، ان کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ اس کے بعد مجاہدین کو دیتے تھے اور اس کے بعد مسافروں میں تقسیم کرتے تھے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں بھی انہی 5 جگہوں میں مال خرچ کروں گا جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ کرتے تھے۔ انہی 5 جگہوں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، اسی طرح ہی عمل ہوتا رہا، انہی 5 جگہوں میں وہ خرچ کرتے رہے۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، وہ بھی اسی طرح انہی 5 جگہوں میں مال کو خرچ کرتے رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس جگہ پہ خرچ کرتے رہے، آپ کے صحابہ بھی اسی طرح اسی جگہ پہ مال کو خرچ کرتے رہے اور یہ سلسلہ 10 ہجری تک اسی طرح ہی چلتا رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد پراپرٹی جو بچ گئی تھی وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت کروڑ رحمتیں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کر۔ تو آئے دیکھتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ نے مال تو ان کو بھی دیا تھا۔ سب سے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور وہ مالدار تھے نہیں، تاجر تھے، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ اعتراف کر لیا اور اپنی زبان اقدس سے کہا ما نفعنی مال احد ما نفعنی مال ابو بکر صدیق، جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے، جتنا نفع مسلمانوں کو ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے، اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ ہر بندے کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں چکا کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر اس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کو اللہ رب العزت خود دے گا۔ تو ابو بکر صدیق تو وہ ہستی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک اشارے پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ سب کچھ اللہ
راہ میں خرچ کر لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر اعتراف بھی کیا اپنی زبان سے کہ میں ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ ہی اس کو بدلہ دے سکتے ہیں۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہوا، وفات پانے لگے، تو اپنی بیٹی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ بیٹی بتاؤ گھر میں کیا ہے؟ بیٹی باپ سے کہتی ہے کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں، آپ نے چھوڑا ہی کیا ہے؟ ایک پیالہ ہے جس سے آپ پانی پیتے ہیں، اور ایک خادم ہے جو گھر کے کام کاج کے لیے رکھا ہے، اور ایک اونٹ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹوٹل 3 چیزیں ہیں، اور مسلمانوں کا خلیفہ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق ہے۔ مومنوں کا خلیفہ ہو اور اس کی جائیداد پراپرٹی صرف 3 چیزیں ہی ہیں، ایک پانی پینے کے لیے پیالہ ہے، اور ایک گھر کے کام کاج کرنے کے لیے خادم ہے، اور ایک اونٹ ہے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ جائیدادیں ٹوٹل 3 چیزیں تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ دنیا سے جانے لگے تو بیٹی سے کہا، بیٹی میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، اس وجہ سے یہ 3 چیزیں میں نے بیت المال سے لی ہیں، اب جب میں مسلمانوں کا خلیفہ ہی نہیں رہوں گا تو یہ 3 چیزیں بھی میرے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ بیت المال کے اندر واپس جمع کروا دینا، اس پہ پھر میرا حق نہیں رہے۔ 3 چیزیں بھی تھی تو وہ بھی بیت المال سے لی تھی، جب دنیا سے گئے تو پھر وہ واپس کر دی، کچھ بھی باقی نہیں رہا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ان کے بعد امیر المؤمنین جو بنے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی، انہوں نے اپنی زبان سے اقرار کیا، لقد اطعم ابو بکر من بعدہ، ابو بکر تو نے اپنے بعد آنے والے خلفاء کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری اور اتنا زہد تمہارے اندر ہے کہ دنیا کے اندر آنے والے خلفاء ساری زندگی ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جائیں گے، لیکن تیرے جیسا تقوی، پرہیزگاری اور زہد کہاں سے وہ لائیں گے؟ تھک جائیں گے، تیرے جیسا تقوی نہیں لا سکیں گے۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان کی زبان کے الفاظ ہیں۔ دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی، ان کے دور میں اسلامی حکومت کہاں تک پہنچی تھی؟ مدینہ سے لے کر افریقہ کے جنگلوں تک، یورپ تک، اور پھر ہندوستان، پاکستان جس کو آج ہم کہتے ہیں، یہ بھی اسلامی ریاست کا اس وقت حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے باوجود عمر فاروق رضی اللہ تعالی، جو کہ 22 لاکھ مربع میل کے مالک تھے، پراپرٹی اتنی تھی، اللہ نے مال ہی اتنا دیا، اتنے بڑے حکمران ہیں، عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بڑی سادگی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ، دیکھو تو صحیح بیت المال کے اندر، بیت المال کے سیکرٹری سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ کے آؤ، ان سے پوچھو کہ میں تنخواہوں کے سلسلے میں اپنے گھر کا خرچ اور اسی طرح جو بیت المال سے مال لیتا رہا ہوں، میرا قرض کتنا بنتا ہے۔ تو یہ حساب لگایا، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو 22 لاکھ مربع
مربع میل کے خود اکیلے مالک ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں کہ بیت المال سے میں نے کتنا مال لیا ہے. پتہ چلا 86,000 درہم کا مقروض جا رہا ہے دنیا سے. افریقہ کے جنگلوں میں کوئی جائیداد نہیں بنائی، یورپ کے اندر کوئی بڑے بڑے محلات قائم نہیں کیے، پاکستان کے اندر کوئی سونے کی بڑی بڑی کانیں اپنے نام نہیں کی. 22 لاکھ مربع میل کا مالک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا 86,000 درہم کا مقروض نکلا. بلکہ 86,000 مقروض درہم کا جب مقروض وہ نکلا، جب اس نے پوچھا پتہ لگایا تو کہا وہ جو خیبر کے اندر ان کو جائیدادیں ملی تھی، حصہ ملا تھا، خیبر کی باغات میں مال غنیمت میں سے جو حصہ، جو باغات میں سے حصہ ملا تھا مال غنیمت میں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرا بڑا دل کرتا ہے، مجھے سب سے عزیز جو پراپرٹی ہے، جو میرا قیمتی اثاثہ مجھے نظر آتا ہے، وہ خیبر کے اندر جو یہودیوں سے میں نے مال غنیمت میں سے، یہودیوں کے باغ میں مجھے جو حصہ ملا تھا وہ مجھے بڑا پیارا ہے. تو اللہ کے نبی میں اس کو ہبہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ عمر اس کا اصل اپنے پاس ہی رکھ دو، اس کا جو پھل ہے وہ ہبہ کر دو، وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرو، صدقہ کر دیا کرو. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر ایسا عمل کیا، پھر اپنی زندگی کے اندر اس باغ کو بیچا نہیں، اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ یہ جو میرا باغ ہے اس کو میرا جو بیٹا بھی سنبھالنا چاہتا ہے اس کے انتظامات سنبھال لے، اور اس کا پھل خود بھی کھا سکتا ہے، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو بھی کھلا سکتا ہے، مہمانوں کو بھی کھلا سکتا ہے، لیکن یہ باغ وراثت نہیں ہوگا، یہ جائیداد میں تقسیم نہیں ہوگا. تو اس باغ کو پھر عمر فاروق رضی اللہ، عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، اس کا انتظام سنبھالا کرتے تھے. اس باغ کو پھر انہوں نے سنبھالا. تو 86,000 درہم کا قرض ان کے اوپر تھا. اور پھر وہ کس طرح اتارا؟ بیٹے کو وصیت کی کہ عبداللہ دیکھو قرض کتنا ہے. بیٹے نے باپ سے کہا کہ 86,000 درہم قرض ہے. باپ نے کہا میرا وہ باپ بیچ دینا، اس کو بیچ کر قرض ادا کر دینا، اور اگر پھر بھی مال کم ہو جائے تو پھر اپنے ددیال سے لے لینا، رشتہ داروں سے لے لینا، اور پھر بھی اگر کم پڑ جائے تو میرے قریش کے جو رشتہ دار ہیں ان سے کچھ مدد لے لینا، اور میرا قرض جو ہے اس کو ادا کر دینا. تو یہ وہ امیر المؤمنین ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے اور 10 سال انہیں حکومت کی. اور اسی طرح تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو غنی ہی تھے. جب آخری عمر میں باغیوں نے گھیرا ڈالا، انہوں نے الزامات لگائے کہ آپ نے بیت المال سے مال لیا ہے اور اپنے رشتہ داروں کے اندر بانٹا ہے. الزام کیا ہے کہ آپ نے مالی کرپشن کی ہے. مالی کرپشن کی
وجہ سے باغیوں نے گھیرا ڈال لیا اور وہ مارنے کے لیے آئے، تو ان کے دفاع کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر ان کے دفاع کے لیے آگے آتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیتے ہیں، رک جاؤ رک جاؤ، ان کو روک دیتے ہیں۔ جتنے بڑے بڑے صحابہ آئے ان باغیوں سے لڑنے کے لیے فرمایا میری جان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون نہ بہایا جائے، میں شہید ہوتا ہوں تو ہو جاؤں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میری جان کے بدلے میں کوئی خون نہ بہایا جائے۔ اور پھر ایک وقت آیا، وہی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، انہوں نے کہا، پوچھا لوگوں سے، انشزوکم باللہ، لوگوں تمہیں اللہ کی قسم دے کر میں پوچھتا ہوں، لقد كنت اکثر العرب مالا من الابل، جب میں خلیفۃ المسلمین بنا پورے عرب میں مجھ سے زیادہ کوئی مالدار تھا ہی، جب میں خلیفہ بنا مجھ سے زیادہ کسی کے پاس گائے بھیڑ بکریاں تھی ہی نہیں۔ تو باقی کہتے ہیں یہ بات تو آپ نے ٹھیک کہی، دشمن اپنی زبان سے خود بول کے کہتا ہے کہ واقعی یہ بات ماننے والی ہے کہ جب آپ خلیفہ تھے تو پورے عرب کے اندر آپ کے جتنا مالدار کوئی تھا نہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مال دیا تھا، لیکن جب یہ بات دشمن کی زبان سے سنی تو کہا پھر مجھے ہی کہتے ہو کہ میں نے کرپشن کی ہے، مجھ پر الزام لگاتے ہو، جبکہ میرے گھر کے اندر سوائے 2 اونٹوں کے اور کچھ بھی نہیں، ایک اونٹ انہوں نے رکھا ہے حج کرنے کی اور ایک اونٹ گھر کی ضروریات جو ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور پورے عرب کے اندر سب سے زیادہ مال جن کے پاس تھا، زندگی کی آخری وقت میں ان کی پراپرٹی نکلتی ہے تو صرف 2 اونٹ نکلتے ہیں، کچھ بھی دنیا میں جمع نہیں کیا، سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وقف کر دیا، اور اللہ رب العزت سے جنت کما لی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگی تو ہمارے لیے قائدی اور نمونہ ہے، اور وہ موقع بھی آیا جب جنگ تبوک میں جانا تھا، گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی تھی، اور اسی طرح جنگ تھی رومیوں کے ساتھ، ہزاروں کلومیٹر کا سفر تھا، اور مسلمانوں کے پاس مال بھی نہیں تھا، سینکڑوں اونٹ اور سینکڑوں گھوڑے اللہ کی راہ میں وقف کرنے والے کون تھے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، اور اشرفیوں کا ایک بھرا ہوا تھیلا، سونے کی اشرفیوں کا بھرا ہوا تھیلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے جھولی میں ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سونے کی اشرفیوں کو پکڑ کے، ان کو دیکھ کے ان کے چہرے کی خوشی اور زیادہ ہوتی، اور آپ اپنی زبان اقدس سے فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد میرا عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تو یہ جنتی ہے، آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے تو میں محمد مصطفیٰ گواہی دیتا ہوں کہ میرا عثمان جنتی ہے۔ تو یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ نے سب کچھ دیا تھا،
لیکن اللہ کی راہ میں سارا مال وقف کر کے اللہ سے جنت لے لی۔ چوتھے خلیفہ راشد علی رضی اللہ تعالی ان کی زندگی کا آخری حصہ بھی جنگ و جدال میں گزرا۔ ان کا ایک قول ملتا ہے تاریخ میں کہ میرا اس دنیا سے جانے کے بعد میری جو جائیداد ہے، میری جو پراپرٹی ہے، وہ وراثت نہیں ہوگی، وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے، صدقہ کر دے۔ اس کے بعد پانچویں مثال حضرت سعد رضی اللہ تعالی، حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک شیر دل اور جنگجو انسان تھے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے سب سے پہلا تیر اگر کسی نے چلایا تھا تو وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی۔ جنگ لڑنے کے لیے سب سے پہلا دشمن کے اوپر جس نے تیر چلایا تھا وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک وقت آیا اللہ نے مار بھی بڑھا دیا، بیمار ہو گئے، بیمار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیمارداری کرنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں تو کہا اللہ کے نبی میرے پاس مال ہی پڑا ہے، میرے پاس دولت ہی پڑی ہے، لیکن میری وارث صرف میری ہی بیٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ کہا ساتھ پریشان نہ ہو، صبر کرو، حوصلہ رکھو، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تمہیں اچھی صحت بھی دے گا، تم کافروں سے جنگ و جدال بھی کرو گے اور مسلمانوں کو تمہارے ذریعے مال غنیمت بھی ملے گا۔ اور پھر وقت آیا اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا اس بات سے۔ جب حضرت سعد نے کہا کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ کے نبی میرے پاس ایک ہی بیٹی ہے تو میں اللہ کی راہ میں سارا مال وقف کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے منع کر کہ نہیں، سارا مال وقف نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں بھی کچھ بزرگ ہیں جو غصے میں آ کر اپنی ہی اولاد سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری اولاد نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتی، میں اپنی ساری وراثت جو ہے مدرسے کو ہی دوں، میں اپنا سارا مال کسی مسجد کو ہی دوں، کسی ہاسپٹل کے اندر وقف کر دوں، اپنی اولاد کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں دوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی۔ آپ نے کہا نہیں، حوصلہ رکھو، انسان اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کتنا مال اللہ کی راہ میں وقف کر سکتا ہے؟ 1/3 حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف کر سکتا ہے۔ اور آپ نے تو فرمایا وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ، 1/3 حصہ اللہ کی راہ میں وقف کرنا یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر 1/3 میں 1/4 حصہ اللہ کی راہ میں وقف کر دو تو یہ ٹھیک ہے۔ تو انسان اپنی زندگی میں وراثت نہیں کر سکتا کہ میرا یہ اتنا مال ہے کہ میں فلاں ادارے کو دیتا ہوں، جب وہ بیمار ہو تو یہ وراثت نہیں کر سکتا کہ میرا سارا مال ہی ادارے کو دے دو، مدرسے کو دے دو، جی اس کی مسجد بنے گی، نہیں۔ جب زندگی کے آخری ایام نظر آنے لگے، آخری وقت نظر آئے، اس وقت 1/3 حصہ اللہ کی راہ میں وقف کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ جب انسان صحت مند ہو، تندرستی ہو اس کے بعد تو اپنی زندگی میں وہ تقسیم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ وراثت نہیں ہوگی، وراثت اولاد کے اندر ہی پوری تقسیم ہوگی۔
یہ اللہ کی راہ میں جو آپ 1/3 حصہ مال صدقہ کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، یہ وراثت کے اندر نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اگر اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو اس کے اندر آپ 1/3 حصہ مال اللہ کی راہ میں وقف کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ساتھ حوصلہ رکھو، تم اللہ کی راہ میں مال وقف کرنا چاہتے ہو، اللہ کی راہ میں مال صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہو، تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اپنے وارثوں کو محتاج کر کے چھوڑ جاؤ اور وہ در در فقیر بن کے مانگتے پھریں، لوگوں سے مال لیتے پھریں، فقیروں کی طرح زندگی بسر کریں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اسے کھاتا پیتا چھوڑو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی، اور پھر اس وصیت میں سے آپ نے یہ بھی لوگوں کو سمجھایا کہ وہ جو وراثت ہے وہ اگر تمہاری اولاد نہ بھی ہو، سگی اولاد نہ بھی ہو، تو پھر بھی وہ مال تمہارے پاس ہی چلا واپس آ جائے گا، تمہارے چچا کے پاس آ جائے گا، چچا کے بیٹوں کے پاس آ جائے گا، ماموں ہے یا ماموں کے بیٹوں کے پاس آ جائے گا، خالہ ہے یا خالہ کے بیٹوں کے پاس وہ مال واپس آ جائے گا۔ یہ اسی طرح نظام چلتا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا۔ یہ سارے وارث بن سکتے ہیں جب اس کی سگی اولاد نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہا ساتھ صبر کرو، اللہ تمہیں صحت بھی دے گا، تندرستی بھی دے گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو وہ ایک وقت آیا، اللہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اچھی صحت دی اور پھر وہ کافروں سے لڑے، مال غنیمت بھی لیا، اور پھر ایک وقت آیا اللہ نے پھر بیٹے بھی دے دیے، بیٹیاں بھی دے دی، اللہ نے اچھی صحت بھی دے دی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتے، تو آپ نے پھر ان کو منع کیا۔ تو اپنی زندگی میں ساری جائیداد اگر کوئی بندہ بانٹنا چاہتا ہے تو صرف 1/3 حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ 1/3 بھی زیادہ ہے۔ اور اگر انسان بیمار ہو جائے تو بیماری کی حالت میں بیمار ہے تو پھر وہ اس طرح وراثت نہیں کرے گا کہ وہ سارا مال کہے کہ میرا فلاں ادارے کو دے دو، فلاں مسجد کو دے دو، مجھے تو اولاد سے کبھی سکھ ملا ہی نہیں ہے، کبھی سکون ملا ہی نہیں ہے، میری اولاد میری دشمن نہیں ہے، میں اپنی وراثت ان کو کیوں دوں، میں تو ان سے دشمنی کا اعلان کرتا ہوں، میں اپنی ساری وراثت فلاں مسجد کو دیتا ہوں، فلاں ادارے کو دیتا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہوگا، وراثت اسی طرح ہوگی جس طرح شریعت اسلامیہ نے حکم دیا ہے۔ اپنی مرضی سے وراثت کوئی نہیں کر سکتا، اپنے ذہن کے مطابق کوئی بھی وراثت نہیں کر سکتا کہ جی یہ میرے بیٹوں کو اتنا مال دے دو، بیٹیوں کو صرف یہ 1-2 دکانیں دے دو، یہ 5-10 فیکٹریاں ہیں یہ میرے بیٹوں کو دے دو، یہ جو تھوڑی سی زمین بچی کچی ہے یہ بیٹیوں کو دے دو۔ اپنی عقل کے مطابق وراثت نہیں ہوگی، وراثت ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق، جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے اسی طرح ہی وراثت ہو۔ تو اپنی زندگی میں کبھی بھی جائیداد
بانٹنے کی کوشش نہ کرے۔ آج کل تو جو دور جا رہا ہے، جو گزر رہا ہے، کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی انسان اپنا گھر پراپرٹی بیچ کر یہ نہ کہے کہ میں زندگی کے اندر ایک وراثت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جی میرا بیٹا اتنا مال لے لے فارغ ہو، یہ اتنا لے لے یہ فارغ ہو۔ سب اپنا اپنا مال لے کے چلے جائیں گے، یاد رکھے پھر آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہی بوڑھے ماں باپ بلک بلک کر مر جاتے ہیں، وہی اولاد پہ پوچھنے بھی نہیں آتی۔ کیوں نہیں پوچھنے آتی؟ وہ اپنا مال لے کے سب اپنے اپنی راہ کی طرف چلتے ہیں، نظر آتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اسی لیے کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ایک عورت مر جاتی ہے، اولاد پوچھتی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، 10 دن تک لاش گھر میں پڑی رہی، اولاد نے پوچھا ہی نہیں ماں مر گئی ہے یا زندہ۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں کبھی بھی وراثت کرنے کی کوشش نہ کریں۔